ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کے ساتھ ڈسمینوریا ہوگا پیشنٹ کو. پیشنٹ پین کی کمپلینٹ کرے گا. ایج بھی زیادہ ہوگی, ملٹی پیرا لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, یہ ملٹی پیریٹی بھی رسک فیکٹر ہے, انکریزنگ ایج, اور اس کے ساتھ ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کے ساتھ ڈسمینوریا. یہ 4 باتیں اگر آپ کو اپنے پیشنٹ میں مل رہی ہیں نا, تو آپ کے دماغ میں نمبر 1 آپ کا ڈائگنوزس ہے ایڈینومایوسس. فائبرائڈ میں ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کے ساتھ پین نہیں ہوتا انلیس کہ کمپلیکیٹڈ فائبرائڈ آئے, جو کہ بڑا کم آتا ہے. ڈیجنریٹو چینجز. انکریزنگ ایج میں نا فائبرائڈ کی ٹینڈنسی کم ہو جاتی ہے, تو آپ جب ہسٹری لینا سٹارٹ کریں گے تو یہیں سے آپ کا ڈائگنوزس بننا شروع ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے ایڈینومایوسس میں؟ بیسکلی جو اینڈومیٹریل کی لائننگ ہوتی ہے نا, وہ مایومیٹریم کے اندر گھس جاتی ہے. جیسے چور گھس آتے ہیں نا کسی کے گھر میں, چور آتے ہیں, چوری کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, لوگوں کو بھی ٹینس کرتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں. اسی طرح یوٹرس میں سے اینڈومیٹریم چور کی طرح مایومیٹریم میں گھس جاتی ہے. وہاں جا کے وہ توڑ پھوڑ کرتی ہے, سسٹ بناتی ہے, بڈز بناتی ہے, تھکننگ کر دیتی ہے, مایومیٹریم کی ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے, یوٹرس بےچارا انلارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایڈینومایوسس میں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کی 3 طرح کی ویریشنز ہوتی ہیں. ایک فوکل ایڈینومایوسس ہے, ایک آپ کا ڈیفیوز ایڈینومایوسس ہے, اور ایک آپ کا ایڈینومایومیٹا ہے. جو ایڈینومایومیٹا ہوتا ہے نا, وہ لوکلائزڈ فائبرائڈ کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپ اسی طرح اینیوکلیشن بھی کر سکتے ہیں. اور جو ڈیفیوز ہوتا ہے اس میں پورا یوٹرس ڈیفیوزلی انلارج ہوا ہوگا, پیلوک پہ بھی وہ آپ کو فیل ہوگا, پر ایبڈومینل ایگزامینیشن پہ سالڈ سسٹک سا باگی سا یوٹرس فیل ہو رہا ہوگا. آج میں آپ لوگوں کو ایک نیمونک بتا رہی ہوں ایڈینومایوسس کو یاد کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ہے کیا. اس بیماری میں آپ لوگوں کا یہی نیمونک ہے, ایڈینومایوسس سے ایڈینوم. اے سے ایسیمیٹریکل تھکننگ, ڈی سے ڈسرپشن آف اینڈومیٹریل مایومیٹریل جنکشن, ای سے اینڈومیٹریل انویجینیشن, این سے انلارجمنٹ, گلوبولر انلارجمنٹ ہوتی ہے نا یوٹرس کی, سو این سے انلارجمنٹ. او سے آپ کا ادر پیتھولوجیز. ادر پیتھولوجیز میں آ رہا ہے سسٹ, بڈ, اسٹرائیشنز. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مایومیٹریم میں ہو رہی ہیں. اور ایم سے مایومیٹریل ایبنارمیلٹیز. وہ کون کون سی ہیں؟ مایومیٹریل ہائپرٹروفی, ہائپرپلیزیا ہو رہا ہے, مایومیٹریل کانٹریکٹائل پاور خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ریٹروگریڈ مینسٹریشن بھی ہوتا ہے. سو یہ ایڈینومایوسس سے ایڈینوم یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. ایگزامینر کہے گا ہاؤ ول یو مینج یور پیشنٹ. آپ نے بتانا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ول کاؤنسل مائی پیشنٹ ریگارڈنگ دا ڈائگنوزس. آئی ول کاؤنسل, ایکسپلین ہر ڈائگنوزس کہ شی از ہیونگ ایڈینومایوسس اور اس بیماری میں ہوتا کیا کیا ہے. ایز she is having impaired quality of life, she is having marked anemia, she is having multiple transfusions. Simple medical management conservative methods will not work for her. آپ نے سیدھا سیدھا بولنا ہے کہ I will straight away plan for hysterectomy. کیوں؟ کیونکہ پیشنٹ کا ملٹیپل ٹائمز انیمیا ڈیولپ ہو چکا ہے. 1 سال سے وہ بلیڈ کر رہی ہے, 2 مہینے سے کنٹینیوس بلیڈنگ ہے, 4 اسے ٹرانسفیوژنز لگ چکی ہیں, ایج اس کی کلوز ٹو مینوپاز ہے. ہم نے کیا کرنا ہے یوٹرس رکھ کے؟ آپ یہ ساری جسٹیفیکیشن دو انہیں ایگزامینر کو کہ ٹھیک ہے, آئی وڈ لائک ٹو امپروو ہر کوالٹی آف لائف. بائی دا سیم سائڈ آئی وڈ لائک ٹو امپروو ہر سمٹمس. شی ہیز آلریڈی ٹیکن میڈیکل مینجمنٹ. آپ نے بتایا کوئی وہ ٹیبلٹ لے رہی تھی, سو شی ہیز آلریڈی گون تھرو ٹرائلز آف میڈیکل مینجمنٹ بٹ شی could not get relieved. As already I have discussed with her, she also wants definitive treatment and my plan of management is also to give her definitive method which is hysterectomy. لیکن before hysterectomy I would like to go for endometrial sampling تاکہ ہمارا کینسر کا انسیڈنس چیک ہو جائے. malignancy تو نہیں ہے کوئی پیشنٹ کو, کیونکہ اگر malignancy ہوگی تو پھر آپ کو اور بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ نے BSO کرنی ہے, bilateral salpingo-oophorectomy کرنی ہے, یا آپ نے بایوپسیز لینی ہے ایبڈومن کھولنے کے بعد. یہاں پہ پھر آپ آگے سے کہو گے کہ آئی ول کاؤنسل all 3 routes of hysterectomy with patient, کہ ideally laparoscopic hysterectomy is the best choice, but this is not available in our setup in our institution, so I will go for abdominal hysterectomy. لیکن آپ ایگزامینر کو یہ بولو گے کہ لیپروسکوپک آئیڈیل سچویشن میں لیپروسکوپک یوز ہو رہا ہے آج کل, اور وہی اچھا میتھڈ ہے. کیوں ہے اچھا میتھڈ لیپروسکوپک؟ لیس آپریٹو ٹائم, لیسر بلڈ لاس, شارٹر ہاسپٹل اسٹے, کوئک ریکوری, کوئک کم بیک ٹو روٹین لائف. 5 باتیں آپ نے بتا دینی ہے کہ بیکاز دس تو میں اس کو پریفر کروں گی, بٹ ایکسپرٹیز آر ناٹ اویلیبل, دس فیسلٹی از ناٹ اویلیبل ان آر سیٹ اپ, سو آئی ول گو فار ایبڈومینل ہسٹریکٹمی. سو یوٹرس ریموو ہو جائے گا, سورس آف بلیڈنگ ریموو ہو جائے گا. سمپل ایبڈومینل ہسٹریکٹمی کے پھر آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو پری آپ کیسے پریپیئر کرو گے. یہ ساری چیزیں آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کر دو گے, اینڈومیٹریل بایوپسی کی رپورٹ چیک کرو گے,
ٹھیک ہے, اس میں سپوز میں آپ سے کہتی ہوں کہ بایوپسی کی رپورٹ بالکل نارمل ہے, سیکریٹری فیز یوٹرس ہے, سو سیمپلنگ آپ کی نارمل ہے, باقی چیزیں بھی ہو گئی, تو آپ بلڈ اپ کرو گے پیشنٹ کا, ٹھیک ہے, بلڈ ارینج کراؤ گے اور پھر اس کے بعد پیشنٹ کی سرجری پلان کرو گے. بعد میں آپ نے ہسٹوپیتھولوجی ضرور دیکھنی ہے, کیونکہ ایڈینومایوسس کا ڈیفینیٹو ڈائگنوسس تو ہسٹوپیتھولوجی ہے نا, جو آپ یوٹرس نکالو گے اسی سے آپ کو پتا چلے گا. جب آپ سرجری کرو گے تو کٹ سیکشن نہیں بھولنا آپ نے, یوٹرس نکال کے آپ نے اس کو کاٹ کے دیکھنا ہے, کٹ سیکشن ضرور دیکھنا ہے. یہ 2-3 آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے. اینڈومیٹریل سیمپلنگ کی انڈیکیشن کیا ہے؟ فیلڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ prior to surgical intervention, when the patient is having history of cancer یا she is on tamoxifen therapy یا کوئی اور اس کا رسک فیکٹر ہے, یعنی PCOS ہے, اوبیسٹی ہے, ایسے پیشنٹس میں رسک فیکٹر والے پیشنٹ میں آپ پھر ضرور کرو گے, یا بیفور سرجیکل انٹرونشن کرو گے. سرجری سے پہلے ایک دفعہ ضرور آپ سیمپلنگ کرا لیتے ہیں, تاکہ اگر آپ یوٹرس نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کوئی میلیگنینسی تو نہیں ہے, ساتھ کینسر تو نہیں ہے پیشنٹ کو.